إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وقال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد آج کے اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے قرآن کا سب سے پہلا فیصلہ. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسی گفتگو ہو جائے کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس سے ناراض ہو جائیں تو اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین. آج کا جو درس قرآن کا عنوان ہے قرآن کا سب سے پہلا فیصلہ، یہ کڑی نمبر 3 ہے. یہ سلسلہ ہم نے جو پچھلے گزشتہ 2 ہفتوں سے شروع کیا ہے، قرآن کا سب سے پہلا فیصلہ، اس عنوان کے تحت یہ قرآن کے سورہ علاقہ، سورہ نمبر 96 قرآن مجید کا، سورہ نمبر 96 قرآن کا، آیت نمبر 1 سے 5 کے ضمن میں الحمدللہ ہم نے شروع کیا ہے. آج انشاءاللہ یہ تیسری اور آخری اس کی کڑی ہے. پچھلے درس قرآن میں ہم نے، یعنی سب سے پہلی کڑی میں ہم نے اس سورہ کے ضمن میں سورۃ العلقہ کا شان نزول پر غور کیا تھا. کیسے سورہ علقہ، یعنی سب سے پہلی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کے اوپر ہم نے ماشاءاللہ ایک درس میں غور کیا ہے. گزشتہ ہفتے یعنی جو کڑی نمبر 2 پچھلے ہفتے جو ہمارا درس تھا، اس میں ہم نے ماشاءاللہ سورہ علقہ کی پہلی آیت پر گفتگو ہم نے کی ہے کہ اس آیت میں اللہ نے ہم کو کیا پیغام عطا کیا، اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا غور و فکر کیا. آج کا درس قرآن انشاءاللہ ہم اس سورہ علق کی آیت نمبر 2 سے 5 تک انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن 2 سے لے کر 5 کیونکہ سلسلہ 1 سے چلتا آ رہا ہے، اس کا کانٹیکس آیت نمبر 1 سے آ رہا ہے. ہم سب سے پہلے ایک یاد دہانی کے لیے پچھلے درس قرآن کے چند نکات ڈسکس کر لیں، گفتگو کر لیں، تاکہ ہمارے لیے آگے کا سلسلہ سمجھ میں آ جائے. اس کو ہم سب کی آسانی کے لیے میں نے اس کو بنیادی 3 نکات میں بانٹا ہے، 3 پوائنٹس میں بانٹا ہے. سب سے پہلا یہ کہ سورہ علقہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو، اللہ نے کہا. یعنی یہ اللہ کا سب سے پہلا فیصلہ ہے، سب سے پہلا حکم ہے کہ آپ پڑھیں. اور پڑھائی کب پڑھیں گے ہم؟ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے علم ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، اور جب علم ہو جائے تو پھر اس پر عمل کیسے کرے اس کا بھی علم ہم کو ہونا ہے. یہ پہلی چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے. دوسری اہم بات یہ کہ جتنے علوم آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، جتنے قسم کے برانچز آف نالج اس دنیا میں موجود ہیں، ان تمام میں ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم ہے، سب سے اعلیٰ علم قرآن کا علم ہے. تو لہٰذا ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، کا مطلب سب سے پہلا علم یہ قرآن ہے۔ اب قرآن کے علاوہ، احادیث کے علاوہ اگر ہم کوئی علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ کئی صحابہ اور صحابیات الگ الگ علم کے شعبوں میں مہارت رکھتے تھے اس وقت کی، تو اگر آپ آج کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پیمانہ یہ قرآن ہے۔ جو علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، یا جو آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ علم قرآن کی کسی حکم سے نہیں ٹکراتا، اسلام کی شریعت سے نہیں ٹکراتا، تو وہ علم آپ کے لیے حلال ہے، ورنہ وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ یہ دوسری اہم بات۔ تیسری اہم بات، پچھلے درس میں جو پہلی آیت اس سورہ الخ کے اوپر ہم نے غور کیا، اللہ نے کہا اقرا بسم ربک الذی، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، ہم بسم اللہ کہتے ہیں، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ کہتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں اللہ کا نام؟ تاکہ اللہ کے نام کی برکت ہو، اللہ کی مدد ہو، اللہ کے نام کا وسیلہ ہم لے رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جب تم پڑھ رہے ہو اللہ کے نام سے پڑھو، اللہ کی مدد تم کو آئے گی، اللہ کی رضا کے لیے پڑھو۔ تو یہ بڑے ہی بنیادی اعتبار سے پچھلے درس میں ہم نے سمجھا تھا۔ آج کا درس قرآن آیت نمبر 2 سے 5 جب آپ دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے، اگر آیت نمبر 2 سے ہم چلتے ہوئے آئیں، پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق، پیدا کیا۔ خلق کون ہے؟ جس الخالق، اللہ الخالق، دا کریٹر، جس نے کریٹ کیا۔ آیت نمبر 2 میں دیکھیے اللہ کہتے ہیں خلق الانسان من علق۔ اس پر تھوڑا غور کیجیے۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ جس نے پیدا کیا، یعنی ایک عمومیت کی بات ہے، ایک جنرل پرسپیکٹو ہے، ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اب مخصوص طور پر انسان کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ خلق الانسان من علق، اسی سے سورہ علق ہے۔ علق کا معنی ہم سب کو معلوم ہے، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کو کہتے ہیں، دا بلڈ کلوٹ کہتے ہیں یا دا کلوٹ کہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر دیکھیے، ہو سکتا ہے میری بہنوں یہ آیات ہم نے کئی بار پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ پڑھا ہے، لیکن غور و فکر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے ہم کو۔ پہلی آیت میں جب اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ نے پیدا کیا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو علقہ سے۔ تو پہلے خالق کون ہے، ہم مخلوق ہیں، اور علقہ کا ذکر کیوں آیا، اس کے اوپر ہم کو غور کرنا ضروری ہے۔ اللہ جو الخالق ہے، اب دیکھیے آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، کسی کی عمر 10 12 20 30 40 سال 50 سال، کیسے اللہ نے ہم کو پیدا کیا؟ خلق الانسان من علق، علق سے اللہ نے پیدا کیا تم کو۔ سائنس کہتی ہے ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر چھوٹا بچہ ہوتا ہے 3 kg کا، تھوڑا کم تھوڑا زیادہ، اتنا وزن تو منیمم ہوتا ہے بچے کا، ایوریج ویٹ ہوتا ہے۔ اتنے چھوٹے بچے یعنی آپ اور میں جب پیدا ہوئے، یا جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں، ہیومن باڈی جب وہ بورن ہوتی ہے، جب وہ برتھ لی جاتی ہے، سائنس کہتی ہے اس کے اندر 6 بلین سیلز ہوتے ہیں۔ کس نے پیدا کیا؟ 6 بلین کس کو کہتے ہیں؟ 1 بلین میں 1000 ملین ہوتے ہیں، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، ایک چھوٹے پیدا ہوئے جو بچہ ہوا ہے اس کے اندر 6 بلین سیلز ہے، اور جب انسان بڑھ جاتا ہے، یعنی آپ اور ہماری ایسی عمر ہے، وی آر فلی گرون ناؤ، ہمارے جیسے لوگوں کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ 100 ٹریلین سیلز ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ جو سائنس کی فیلڈ ہے یہ بڑی دلچسپ فیلڈ ہے، اور خاص طور پہ انسان کی پیدائش والی فیلڈ بڑی دلچسپ ہے۔ تو یہ باتوں پر تھوڑا غور کریں گے کہ اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ کون ہے جو اس سیلز کو سنبھال رہا ہے، جو کون ہے اس کو سسٹین کر رہا ہے، پال رہا ہے ہم کو۔ تو علقہ کو سمجھنے سے پہلے خالق اللہ کیسے ہیں، خلقہ کس کو کہتے ہیں، اور انسان خالق نہیں ہو سکتا کیسے، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ ماننا ہے کہ ہم بے شمار چیزیں پیدا کر رہے ہیں، کریٹ کر رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو روبوز بنا رہے ہیں، کہ روبو کو فیڈ کر رہے ہیں، پروگرامنگ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم ایسے ایسے کرو، الگ الگ
قسم سے کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ جب الخالق ہے، الخالق کا مطلب کیا ہے؟ پہلی چیز ٹو کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ. آپ جب پکوان کرتے ہیں اپنے گھروں میں، کہتے ہیں دیکھو میں اپنے سے بنایا ہے، ایک بہترین سالن میں نے بنایا ہے. پریپیرنگ اے پیزا فرام اسکریچ، یعنی آپ بازار سے پیزا کا بیس نہیں لا رہے ہیں، آپ میدا خود گوند کر اس میں ایسٹ ملا کر آپ بنا رہے ہیں. تو پریپیرنگ فرام اسکریچ کہتے ہیں ہم اس کو، یعنی میں نے سرے سے اس کو پیدا کیا ہے. اللہ جو الخالق ہے، یعنی وہ جس نے پیدا کیا بغیر کسی چیز کے سپورٹ کے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ ہم جب پکوان کرتے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز سے ہم کچھ نئی چیز بنا دیتے ہیں. اللہ جو الخالق ہے ٹو کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ، کچھ نہیں تھا صرف اللہ. اب اللہ نے کچھ پیدا کیا، پھر اس کچھ سے اللہ نے بہت کچھ پیدا کر دیا. یہ پہلا میننگ ہے خلقہ کا. دوسرا میننگ ہے جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اس کی پروگرامنگ کرنا، اس کو پالنا. بلی میاؤں کرتی ہے، کتا بھونکتا ہے، انسان بات کرتا ہے، ہوا ہے، سمندر ہے، ہر چیز کی اپنی اپنی پروگرامنگ ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں. یہ دوسرا معنی ہو گیا. تیسرا معنی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے کنٹینیو رکھنا. تھوڑی دیر کے لیے آپ کسی کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کنٹینیو ہو رہا ہے. تو یہ الخالق کے اوپر ہم کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب، اس کے اوپر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علق سے. علق کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں علقہ کے 3 بنیادی معنی آتے ہیں. اور یہ جو بات ہے، جو پڑھائی ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. غیر مسلمانوں نے اس قرآن پر ریسرچ کی اور تب جا کر مانا کہ ہاں یہ باتیں سائنس والی جو ہیں یہ صرف اللہ کی تعلق سے، اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے. قرآن میں جو ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے، کیونکہ سائنس اتنی بیکورڈ ہے کہ یہ ٹائم یہ چیزیں نازل ہونا ناممکن تھا. کیوں کہا ڈاکٹرز نے ایسا؟ کیونکہ علقہ کا معنی 3 ہے. اور علقہ کے اوپر اگر میں اس کو بالکل تھوڑا سا ہمارے لیے دلچسپ ہو جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آپ کا اور میرا وجود ہے. ہم ہماری ماں کے پیٹ میں، ہماری والدہ کے پیٹ میں علقہ کی کیفیت میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علقہ کے بارے میں بتایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو 40 دن کے لیے ماں کے رحم میں جمع کر دیتے ہیں. کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے. کیا کہیں گے؟ ایک دن 1 مہینہ 10 دن، یعنی 40 دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 40 دن تم کو تمہارے ماں کے رحم میں جمع کر دیا جاتا ہے تو وہ ایک نطفہ کا سٹیج ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب 40 دن تک انسان کو جمع کر دیا جاتا ہے ماں کے رحم میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کو اس ماں کے رحم میں بھیجاتے ہیں اور فرشتہ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ یہ نطفہ ہے. اب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اور 40 دن جائیں. فرشتہ کہتا ہے اے اللہ یہ اب علقہ بن چکا ہے، یعنی 40 اور 40 کتنے ہو گئے؟ 80 دن. پھر اللہ کی طرف سے ایک مدت پوری ہوتی ہے اور 40 دن کی، اور پھر فرشتہ کہتا ہے اے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اب مضغہ ہے، یعنی ایک سٹیج ہے، ایمبریونک سٹیج. 40 دن، 40 کتنے ہو گئے؟ 120 دن. تو یہ جب پورا وقت مکمل ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو انسان پیدا ہونے والا ہے اس کے بارے میں 3 یا 4 چیزیں لکھتے ہیں. پہلی چیز یہ انسان اپنی زندگی میں کیا کرے گا. دوسری چیز انسان کا گزارا کیسے ہوگا. تیسری چیز انسان کی موت کا وقت کیا ہوگا. اور چوتھی چیز انسان برا ہوگا یا اچھا ہوگا. 120 دن جب آپ ماں کے رحم میں ہیں اس وقت ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ آپ کیا کیا کرنے والے ہیں، اور پھر فرشتے روح پھونک دیتے ہیں.
اس علقہ کے بارے میں اللہ نے اس قرآن کی سب سے پہلے فیصلے میں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. علق کے بارے میں آپ کو چند تصاویر بتانا چاہتی ہوں, چند پکچرز بتانا چاہتی ہوں کہ جب علقہ کا سٹیج کتنے دن کا ہو گیا؟ 40 دن نطفے کا ہو گیا, اور پھر 40 دن اس میں ایڈ ہو جائیں تو علقہ کا سٹیج ہو گیا. سائنس نے کہا, اسپیشلی اس میں ڈاکٹر کیتھ مورے ایک بہت بڑے ایمبریولوجسٹ, ہیومن ایمبریولوجسٹ ہے, جو انسان کی پیدائش کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی, اور یہ ڈاکٹر کیتھ مورے کی کتابیں MBBS جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, MDs جو ہوتے ہیں, ان کو پڑھائی جاتی ہے دنیا بھر میں. انہوں نے کہا یہ جو علقہ کا سٹیج ہے قرآن میں جو بتایا جا رہا ہے, اس کی جو 3 بنیادی معنی ہیں یہ پرفیکٹ ایمبریونک سٹیج پر بیٹھتی ہیں جا کر. کیسے؟ علقہ کا پہلا معنی ہے لیچ کی طرح. لیچ آپ نے دیکھا ہے جو خون چوستی ہے, جانور جو خون چوستا ہے, لیچ کی طرح ہے. دوسرا, وہ جو چیز جس طرح کسی چیز کو چھوڑا جاتا ہے, سسپینڈڈ. آپ نے پینڈولم دیکھا ہے کلاک میں کیسے لٹکتا ہے, وہ اس طرح لیچ, اس طرح جو علقہ کا سٹیج ہے ہم ویسے ہوتے ہیں ماں کے رحم میں. تیسرا ہے خون کے جمے ہوئے لوتھڑے کی طرح. اب آپ یہ تصاویر دیکھیں گے, یہ لیچ ہے, کیسے لیچ خون کو چوستی ہے. تو ماں کے رحم میں جو علقہ کا سٹیج ہے, انسان یعنی جو بچہ ہوتا ہے اپنی ماں سے غذا اس طرح لیتا ہے, تو اسی لیے اس کو علقہ قرآن میں کہا گیا. یہ آپ دیکھیے, یعنی ماں کے رحم میں اتنے چھوٹے ہیں ہم پہلے, یعنی ماں کے رحم میں, یعنی علقہ کا سٹیج کتنا چھوٹا لگ رہا ہے. دیکھیے جس طرح ایک پینڈولم لٹکتا ہے اس طرح لٹکی ہوئی چیز ہے, لٹکی ہوئی چیز, سسپینڈڈ چیز, اس کو بھی علقہ کہا گیا. اور یہ علقہ سٹیج کو مائکروسکوپک جب انالائز کیا گیا ہے تو یہاں پر دکھایا جا رہا ہے. دیکھیے یہ پورا علقہ کا سٹیج ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی جمع ہوا خون کا لوتھڑا ہے, اسی لیے اس کو علقہ کہا گیا. یہ 3 معنی عربی لغات کے حساب سے, عربی گرامر کے حساب سے علقہ کے بارے میں ہیں. اس کو جب سائنٹسٹ نے انالائز کیا اور کہا کہ یہ سٹیجز ہم کو چند صدیوں پہلے معلوم ہوئے ہیں, لیکن یہ چیز جو قرآن میں آئی ہے بے شک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. غور کرنے والی بات یہ ہے, تو اللہ نے علقہ کا ذکر ہی کیوں کیا؟ تو اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن سوچئے اللہ سبحانہ و تعالی پڑھنے کے حکم کے ساتھ علقہ کو جوڑ رہے ہیں. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو علقہ سے پیدا کیا. اب دیکھیے آپ, قرآن میں بے شمار مقامات پر اللہ نے انسان کی پیدائش کے بارے میں کہا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا, ہم سے کوئی کمتر اگر ہے اس دنیا میں اور وہ ہم سے کچھ بدتمیزی کر دے, وہ آپ کو جواب دے دے, تو آپ برداشت نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ کیا ہوا, اوقات یاد ہے نہیں, تم مجھ سے چھوٹے ہو. اگر آپ نے کسی کی ضرورت کے وقت مدد کر دی اور وہ آپ کو پلٹ کر بعد میں تکلیف پہنچا رہا ہے تو آپ کہیں گے, احسان جتائیں گے, کیا ہوا یاد نہیں ہے پہلے کیسی حالت میں تھے, اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا تم کو اس چیز سے نکالنے کا. تو ایک انداز بیان ہمارا یہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالی ہم انسان جو اللہ نے جو کچھ دیا ہے استعمال کرتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے پڑھتے نہیں ہیں, علم حاصل نہیں کرتے. اللہ نے کہا پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو علقہ سے. یہ آپ اگر غور کریں گے, اگر آپ ہاسپٹلس جائیں گے, آپ نے دیکھا کیسے جب کوئی زخم ہوتا ہے, خون جم جاتا ہے, تو آپ کو اچھا لگتا ہے, برا لگتا ہے؟ آپ کو دیکھنا پسند آتا ہے, نہیں آتا ہے؟ پسند نہیں آتا. خون اگر کوئی جمی ہوئی چیز ہے تو سوچئے, اب جو میں نے آپ کو ڈائیگرامز بتائے ہیں, یہ جو پکچرز بتائے ہیں, سوچئے ایسے ہی حالت میں ہم اتنے بڑے ہو جاتے تو, لیچ کی طرح دکھنے والے ہو جاتے تو. اللہ نے آپ کو بہترین صورت شکل دی. اللہ ہم کو یاد دلا رہے ہیں سورہ قیامہ میں, کیا انسان نہیں جانتا کہ اس کو ہم نے ایک چگٹ مادے سے پیدا کیا, نطفے سے پیدا کیا. یہ باتیں جو ہم آپس میں بات کرنے سے شرماتے ہیں, اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یاد دلائیں کہ انسان تم کو ہم نے کیسے پیدا کیا. وہی آسمان ہے, زمین ہے, پہاڑ ہے. اللہ نے ماشاءاللہ سورہ نازیات میں فرمایا کہ آسمان کا پیدا کرنا تم سے پیدا کرنے سے مشکل ہے. کیا یہ مشکل نہیں ہے؟ اللہ کے لیے تو بے شک ہر چیز آسان ہے, لیکن انداز بیان دیکھیے, ہم کو اس علقہ سے پیدا کرنا کتنا آسان ہے.
اس آسمان کو جب اللہ نے پیدا کیا، تم کو الگ سے پیدا کرنا کتنا آسان ہے اللہ کے لیے، تب بھی پھر بھی انسان نافرمانی کرتا ہے، پھر بھی اللہ کے لیے علم حاصل نہیں کرتا. تو اللہ نے اب ہمارے لیے ایک دلاسا، ہم کو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکون یہ مل رہا ہے. اللہ نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو علقہ سے. اقرأ وربک الاکرم، دوسری بار پڑھنے کا حکم آ رہا ہے. پڑھو، تمہارا رب تو بڑا اکرم ہے. کریم یعنی وہ جو بہت زیادہ آپ پر کرم کرتا ہے. اکرم سب سے زیادہ کرم کرنے والا. اللہ نے پھر سے کہا پڑھو، تاکہ تمہارے رب کا کرم ہے تم پر، تم پڑھو تو صحیح. لیکن آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور پڑھائی کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ سوچئے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہو رہی ہے اور کہا گیا اقرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا. وہی جو پورا شان نزول کا واقعہ غور کیجئے، 3 بار جبرائیل علیہ السلام نے بھینچا، زور سے دبوچا اور کہا کہ اقرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اقرا یعنی مجھے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے جبکہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. یعنی عربی زبان میں مطلب یہ ہے، اقرا کے 2 بنیادی معنی آتے ہیں. پہلا معنی کہ آپ جیسے قرآن ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، لکھی ہوئی چیز ہے، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو اقرا کہا گیا. قرات کرتے ہیں ہم قرآن کی. دوسری چیز ہے آپ کو جو یاد ہے یا جو آپ کو کوئی سنا رہے ہیں اس کو پڑھنا. پہلی چیز جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو آپ پڑھ رہے ہیں. دوسری چیز آپ کو یعنی آپ میں سے کوئی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ پڑھیے تو میں اس کو دہرا رہی ہوں، یا میں جو مجھے دل سے یاد ہے وہ پڑھ رہی ہوں، بائی ہارٹ جو میں نے کیا وہ میں نے پڑھا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اقرا، کا مطلب کہنے کا تھا کہ اقرا کہو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے سب کو پیدا کیا. یعنی نبوت کا اعلان کیا جا رہا ہے اور انسانوں کو یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ تم کو سب سے پہلے ترجیح اس قرآن کے علم کو حاصل کرنے کی ہے. پہلی چیز. اب اللہ نے کیا کہا؟ اقرا وربک الاکرم، اللہ کرم کرنے والا ہے، پڑھو، اللہ تمہارے درجات بلند کرے گا. الذی علم بالقلم، وہ اللہ ہے جس نے قلم کے ذریعے تم کو علم دیا. تھوڑا سا غور کیجئے، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ پڑھنا لکھنا اتنا عام نہیں تھا. اب یہ بات ہو رہی ہے 1400 سال پہلے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. وجہ کیا ہے اس کی؟ خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی کیوں تھے؟ اس کی وجہ خود اللہ نے قرآن میں بتائی. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پڑھنا لکھنا آ جاتا تو یہ کافر کہتے کہ یہ قرآن آپ نے لکھ دیا ہے. تو وجہ اللہ نے بتا دی. کا مطلب آج اگر ہم میں سے کوئی پڑھے لکھے نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے آج عیب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہنر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے. تمام باتوں کو سمیٹ لیں پھر بھی ہم کو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں پڑھائی لکھائی اللہ نے خود کہا ہے کہ کرنا ہے. کون سی کرے؟ قلم سے اللہ نے جو سکھایا ہے، اللہ نے قلم سے سکھایا، پڑھایا ہے، لکھایا ہے. آج ہمارے یہاں یہ جو ہم اسکول کی پڑھائی ہے، کالج کی پڑھائی ہے، یونیورسٹیز کی پڑھائی ہے، اس کو آج ہم ترجیح دے رہے ہیں. پچھلے دروس میں بھی ہم نے دیکھا کہ صحابہ بھی بے شمار فیلڈز میں مہارت رکھتے تھے، لیکن اصل پڑھائی کیا ہے؟ دیکھیے میری بہنوں، آج ہم یہ علم کی ترتیب کو چھوڑ دیا، یہ کرونالوجی کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اسی لیے آج ذلیل ہو رہے ہیں. علم اللہ نے پڑھائی اور لکھائی دونوں کے ذریعے سکھائی ہے. قلم کی امپورٹنس کیا ہے آپ جانتے ہیں اسلام میں؟ آج جو ہم پین پکڑ کر لکھ رہے ہیں، پرانے زمانے میں جس طرح لکھا جاتا تھا، آج جو ہم لکھ رہے ہیں، سورہ قلم سورہ نمبر 68 قرآن کی آیت نمبر 1 تا 4 آپ پڑھیں گے. اللہ نے کہا نون، نون آیت کا ایک پارٹ ہے. اللہ نے کہا ہے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ قلم لکھتا ہے. کیوں کھائی اللہ نے قلم کی قسم؟ یہ بتانے کے لیے آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں.
لوگ آپ کو پاگل کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاگل نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی بڑی بات اللہ نے قرآن میں، جب غیر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جب نازل ہو رہا ہے کہ کہا یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پاگل کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، استغفر اللہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کفار کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دفاع آ رہی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قلم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ مجنون نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے، قلم کی اہمیت بتا رہی ہوں، علم الانسان بالقلم اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ جو آج ہم پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں، ہمارے بچے کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم بے شمار حساب کتاب کر لیتے ہیں اس قلم سے۔ اس قلم کی اہمیت کیا ہے دیکھیے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے۔ اب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز اللہ نے جو پیدا کی وہ کیا ہے؟ قلم۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو۔ قلم نے پوچھا، حدیث کے الفاظ ہے، قلم نے پوچھا اے اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے قلم سے کہا کہ میری ہر مخلوق کی تقدیر کو لکھ دو، اور وہ تقدیر لوح محفوظ میں ہم سب کی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ ہم جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اچھے کام کون سے کر رہے ہیں، برے کام کون سے کر رہے ہیں، ہمیں سے جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے۔ یعنی بولنے کا مطلب ہر ایک کی تقدیر اس میں لکھ دی گئی ہے، وہ قلم ہے۔ اور قلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282 میں کہا، اے مومنو جب تم ایک دوسرے سے ادھار کے بارے میں کوئی معاملہ کرو تو اس کو لکھ دو۔ قرآن خود کاتبین وحی موجود ہے، ہمارے صحابہ قرآن کو لکھ دیتے، یعنی لکھنے کی اہمیت بہت بڑی ہے اسلام میں۔ ہوتا یہ تھا کہ اس وقت قرآن نازل ہوتے وقت جو مکے کی پاپولیشن تھی وہ جو تقریباً 60,000 تھی، 60,000، ان میں سے صرف 5 سے 6 لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، کیونکہ اس وقت اتنا عام نہیں تھا۔ جیسے آج ہمیں سے ہر کوئی چاند کو نہیں جا سکتا، بالکل گنے چنے لوگ ہیں دنیا میں جو چاند کو جا کر آتے ہیں، اسپیس میں جا کر آتے ہیں، خلا میں جا کر آتے ہیں۔ تو اس طرح اس وقت پڑھائی لکھائی آنا بہت بڑی بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معجزاتی طور پر پڑھے لکھے یعنی امی ہیں، پڑھائی لکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کے لیے معجزہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنا آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، تاریخ اعتبار سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن سوچئے جب لکھنا نہیں آ رہا ہے لیکن ماشاءاللہ اتنی ہوشیار ہے کہ بے شمار فتاوے لوگوں کو بتا رہی ہیں ماشاءاللہ۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو پڑھنا لکھنا دونوں آتا تھا۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے، چاہے آپ کو پڑھنا لکھنا آئے یا نہ آئے، چاہے آپ کو صرف پڑھنا آئے، چاہے آپ کو پڑھنا لکھنا دونوں آئے، ہر قسم کی آپ کی اس صلاحیت کو، اس قرآن کو لوگوں میں عام کرنا، خود پر عمل کرنے کے لیے ہم کو لگانا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابیات نے لگا دیا تھا۔ یعنی علم حاصل کرنا ہے اس قرآن کا، احادیث کا علم حاصل کرنا ہے، ہم کو بتانا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے۔ عمل نہیں کریں گے، خالی بتائیں گے تو کیا ہوگا آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو علم بتاتا ہے خود عمل نہیں کرتا، اللہ ہماری میری آپ سب کی اللہ حفاظت کرے ایسا بننے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسروں کو علم بتاتا ہے خود علم پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال ایک چراغ کی ہے، خود تو جلتا ہے، دوسروں کو روشنی دیتا ہے، خود کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے جو لائٹس ہماری لگی ہوئی ہیں، لائٹ جل رہی ہے، جلنا کیوں کہتے ہیں؟ اس کو تو نقصان ہو رہا ہے، جل رہی ہے، اس کو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کو اور مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو علم بانٹنا، علم بتانے سے مراد عمل کرتے ہوئے بتانا ہے، دوسروں کو بتا کر اپنے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ آیت نمبر 5 میں اللہ نے کیا کہا؟ دیکھیے پہلی آیت میں کہا پڑھو اور رب کے نام سے، اللہ کے نام سے پڑھنا ہے، جس نے پیدا کیا انسان کو علقہ سے۔ پڑھو، تمہارا رب بڑا کرم والا، اکرم ہے اللہ، جس نے علم سکھایا قلم سے۔ یہی قلم کو استعمال کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف،
یہی قلم کو پہلے اسلام کے خلاف کتابیں لکھ کر لکھا جا رہا تھا، اب پرنٹ میڈیا، یہ پوری الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، پھر بھی آج ہم ہماری مصروفیات میں ہیں، قلم کا سہارا ہم نہیں لینا چاہتے۔ مشہور کہاوت آپ نے سنی ہوگی، پین از مائٹیئر دین دا سورڈ، تلوار سے بڑھ کر طاقت رکھنے والی چیز قلم ہے۔ کیوں کہا ایسے؟ کیونکہ جو بڑے بڑے جو مورخین ہیں، ہسٹورینس ہیں، رائٹرز ہیں، ان کی کتابوں کا انفلوئنس لوگوں میں ہوتا ہے۔ آپ اس قرآن سے دور ہو گئے، لوگوں کو نہیں بتایا، دنیاوی ترقی میں آگے بڑھے تو نہ دنیا ملی نہ دین ملا، تو ان لوگوں نے اسلام کے خلاف اتنے اعتراضات لگانے شروع کر دیے، اسی قلم کا سہارا لیا۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ روز کے ہمارے حساب کتاب کے لیے تو ہم قلم کا استعمال کرتے ہیں، دنیا کی تھوڑی پڑھائی کے لیے ہم قلم کا استعمال کرتے ہیں، اصل استعمال کریں لوگوں میں دین پھیلانے کے لیے انشاءاللہ، تو پڑھائی بھی کام آ جائے گی انشاءاللہ۔ 5ویں آیت میں اللہ نے کہا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا، علم دیا ان باتوں کا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس پر آپ نے کبھی غور کیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ آیت کس پر نازل ہو رہی ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں فرمایا، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 113 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمائی اور اللہ نے آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ میری بہنوں آپ غور کیجئے، علم کس کو نہیں ہے آج؟ پہاڑ کو بھی ہے، آسمان کو ہے، زمین کو ہے، ہم کو بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ آسمان کو علم ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، پہاڑ کو علم ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، زمین کو علم ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہم کو بھی علم ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، لیکن طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے۔ عبادت میں ہم نے جو پرائیورٹائز کرنا ہے، ہم کو پہلے کیا کرنا ہے، دوسری چیز کیا کرنا ہے، وہ ہم بھول گئے۔ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ہم کو علم سیکھنے کی ترتیب بتائی ہے۔ اگر ہم سب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو کریں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، ان آیات کو کھول کھول کر ان کی تلاوت کیجئے، غور سے ان کو پڑھیے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آج ہم کتنی برائیاں کر رہے ہیں، کون سی برائیاں کر رہے ہیں؟ ہماری روح کی، ہمارے جسم سے جتنی ہم برائیاں کر رہے ہیں، اس کو پاک کریے، اس کو ہٹائیے، زکی کرنا، اس کو دور کر دینا اپنے جسم سے۔ یتلو علیہم آیاتنا، علم کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے تلاوت کرو اس قرآن کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اپنے آپ کا تزکیہ کرو، برائیوں کو مٹاؤ اپنے آپ سے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب اس قرآن سے علم حاصل کرو، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمہ حاصل کرو۔ حکمہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ میری بہنوں، جو علم حاصل نہیں کرتے اور جو علم حاصل کرتے ہیں، اللہ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا کیا جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے، کیا یہ لوگ برابر ہیں؟ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، جو علم ہم کو ہے اور دوسرے اللہ کی مخلوقات کو، اس میں کتنا بڑا فرق ہے، آپ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم حدیث آپ سب کو سنانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دن سمندر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم کو ایک سونامی کی طرح ان انسانوں پر آنے کا حکم دیجئے، یہ لوگ آپ کی ذات میں شرک کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اجازت دے دی، لیکن صرف ان کو پانی میں ڈبانا، ان کو برباد کرنا جس کو تم نے پیدا کیا ہے۔ رب میں ہوں، میں ان کو ان کی موت تک ان کو وہ توفیق دوں گا، ان کو وہ ٹائم دوں گا کہ وہ توبہ کرے اور میری عبادت کر لے۔ حدیث سے کیا سمجھے ہم؟ دو اہم باتیں سمجھے کہ یہ جو مچھلیاں پانی میں ہیں، یہ جو خود پانی ہے، یہ جو آسمان زمین ہے، یہ دیکھ رہی ہیں کیسے شرک ہو رہا ہے، یہ پانی کو احساس ہو رہا ہے کہ کیسے شرک ہو رہا ہے، دیکھ رہی ہے مطلب جانتے ہیں کیسے ہو رہا ہے، اللہ نے جو علم دیا ہے اس حساب سے وہ جانتے ہیں، لیکن ہم
کوئی ہمارے سامنے شرک کرتا ہے تو ہم جا کر اس کو اللہ کی دعوت نہیں دیتے۔ دوسری اہم بات، اللہ کتنے رحمان اور رحیم ہے۔ دیکھیے اللہ نے مہلت دی، جب تک انسان شرک کیا اللہ سے معافی مانگ لے گا اللہ معاف کر دے گا۔ یہ مچھلیوں کی مثال ہم نے اس لیے دی کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے جو میں نے پچھلے درس میں سنائی، جو انسان علم حاصل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی تمام مخلوقات اس انسان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں، چونٹیاں، اینٹس تک دعا کرتی ہیں اس انسان کے لیے جب تک کہ وہ شخص واپس نہیں آتا۔ تو میری بہنوں، جب ہم نے اپنے گھروں سے قدم باہر نکالے اور جب ہم واپس جائیں گے، جو ہم نے ٹوٹا پوٹا ہی صحیح تھوڑا علم جو ہم نے سیکھا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس میں برکت عطا فرما دیجئے۔ جو ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ اس کو نفع والی بنا دیجئے، اس کو فائدے والی بنا دیجئے، نقصان والی نہ بنائیے۔ اور جب ہم دنیاوی تعلیم کی بات کریں میری بہنوں، ایک بڑی اہم بات ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس قرآن سے دور ہیں، اس سے علم حاصل کرنے کو ٹھیک ہے بھائی بار بار قرآن کے علم کی بات ہو رہی ہے، دیگر بھی تو علوم ہیں، اگر یہ شعبہ اگر شیطان نے دل میں ڈال دیا، دماغ میں ڈال دیا تو سوچئے، کیونکہ اس سے آپ جڑے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو صحیح غلط میں فرق کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسی لیے آپ ایسی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں جہاں پر سود کی کمائی پر ابھارا جا رہا ہے، سود کے کاروبار پر ابھارا جا رہا ہے، انٹرسٹ اکانومی پر ابھارا جا رہا ہے، جبکہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ نے کہا جو سود میں ملوث ہوتے ہیں یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہ حرام ہے، یہ علم ہونے کے بعد کہ یہ حرام ہے، ان سے کہہ دو کہ اللہ رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سب سے چھوٹے درجے کا گناہ سود میں ملوث ہونے کا سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں ارے بھائی ٹھیک ہے سود حرام ہے اسلام میں، لیکن آج کی دنیا میں تو گزارا کیسے کریں گے؟ صحابہ ایسے نہیں تھے، سود کا ہے کاروبار اگر بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، حلال رزق کی طرف آئے اللہ نے حلال رزق میں برکت دے دی۔ تو اگر ہم غور کریں میری بہنوں، علم جو ہم کو حاصل کرنا ہے، جب اللہ نے اقرا کہا ہے، پڑھو کہا ہے، قلم سے اللہ نے جو سکھایا ہے، اس سے مراد سب سے پہلے ہم کو یہ لینا ہے کہ اللہ کی توحید کا علم لیجئے، ورنہ آپ میں، مجھ میں اور وہ سائنٹسٹ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا اس میں کیا فرق رہ گیا؟ وہی سائنٹسٹ جو پوری انسان کی پیدائش کے بارے میں معلومات کرتا ہے، وہی نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری جو آپ دیکھتے ہیں، اتنی زیادہ ریسرچ کی ہے اللہ کی اس پوری کائنات کے بارے میں، پھر بھی وہ اللہ کو نہیں پہچان پائے۔ اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننے کے باوجود علم سے جڑ کر اللہ کی پہچان کو لوگوں میں بیان نہیں کی۔ تو سب سے پہلے ہم کو توحید سیکھنا ہے۔ ذہن میں آ سکتا ہے کہ توحید تو ہم کو معلوم ہے، کیا ہم نہیں جانتے کہ اللہ ایک معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اس قرآن سے نہیں جڑنے کی وجہ سے ہم اطمینان میں آ گئے کہ ہاں توحید ہم کو معلوم ہو گئی۔ تو یہ بنیادی باتیں ہم کو معلوم ہونا ضروری تھی تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، آپ کی اولاد حاصل کر رہی ہے، آپ کے بھائی بہن حاصل کر رہے ہیں، یہ بات تو طے ہے، جیسے کہ شاعر نے بتایا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اگر وہ تعلیم آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے تو تعلیم فتنہ ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، ماں باپ بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ آپ کے ماں باپ، آپ کی اولاد، آپ کی جاگیر، جو آپ کی جو دولت ہے، یہ بھی آپ کو اگر اللہ سے دور کرتی ہے تو یہ بھی فتنہ ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، ماں باپ بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، یعنی تلوار بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھ رہی ہے تو تلوار، یہ شمشیر بھی فتنہ ہے، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ آج اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر معصوموں کی جان لی جا رہی ہے تو وہ فتنہ نہیں ہوا؟ برابر فتنہ ہوا۔ تمام چیزوں کی جڑ جہالت ہے، تمام چیزوں کی جڑ علم سے دور ہونا ہے۔ تو ہمارے صحابہ صحابیات نے کیا کیا؟ جیسے ہی پتا چل گیا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، جیسے کہ آج ہم کو معلوم ہوا ہے، ہم کو پہلے سے معلوم تھا لیکن ہم نے کوتاہی کی علم حاصل کرنے میں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر لیتے، قرآن پر عمل کر لیتے، حدیث پر عمل کر لیتے۔ اللہ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ کی وحدانیت کے اوپر اب غور کیجئے، اللہ کیسے رحمان ہیں، اللہ کیسے کرم کرنے والے ہیں، اللہ مدد کرنے والے کیسے ہیں، مصیبت میں ساتھ دینے والے اللہ کیسے ہیں، اللہ کیسے ہم کو رزق عطا کرتے ہیں۔ جب آپ کھانے کو بیٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ غیر مسلمان کو دیکھتے ہیں تو اس کو اللہ کی دعوت دیتے ہیں کیا نہیں؟ بے شمار بنیادی پہلو ہے اللہ کو پہچاننے کے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے صحابہ صحابیات، بلغوا انی ولو آیا، اگر تم کو ایک بھی آیت معلوم ہو جائے، اسلام کی ایک بات معلوم ہو جائے، دوسروں تک پہنچاؤ جن کو معلومات نہیں ہے۔ علم پھیلانے حاصل کرنے کی اس سے پیاری مثال کیا ہو سکتی ہے میری بہنوں؟ سب سے پہلے اس قرآن سے جڑ جاؤ اور حکمہ سے جڑ جاؤ۔ صحابہ کا یہی تو عالم تھا، جیسے ہی ایک چیز معلوم ہو جائی دوسروں کو جا کر بتاتے۔ تو یہ ماحول جب ہمارے اندر پیدا ہوگا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں میری بہنوں، ہمارے اندر یہ جو جہالت، افسوس کی باتیں آ چکی ہے، ہم سب میں کہیں نہ کہیں یہ موجود ہے، کیونکہ ہم اس قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ جب ہم علم والے بن جائیں گے، جب اللہ کا وعدہ ہے اللہ درجات بلند کر دیں گے، اور جب درجات بلند ہوں گے اللہ آپ کو اور مجھے غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینے، غیر مسلمانوں کو اسلام کے اعتبار سے جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کا اللہ آپ کو اور مجھے ذریعہ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تمام باتوں کو انشاءاللہ سمیٹتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں، جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچانے والا علم عطا کریے۔ اور اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے تمام چیزوں کے لیے جو دعا کی، ایک ہی چیز ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ دینے کے لیے دعا کی ہے۔ اگر آپ غور کریں، جو ہم کھاتے پیتے ہیں، جو ہماری غذا ہے، جو ہمارے لیے ہمارے گھر کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لیے، اہل و عیال کے لیے اس کے رزق میں برکت دیجئے کہا ہے، سفیشینٹ کر دیجئے ہمارے لیے، اس کو کافی بنا دیجئے، زیادہ دینے کے لیے نہیں کہا۔ جو اللہ آپ نے دیا ہے اس کو ہمارے لیے برکت دے دیجئے، اس میں ہمارے لیے فائدہ پہنچا دیجئے۔ لیکن ایک واحد چیز ہے، اہل علم بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہونے کے اوپر اللہ سے دعا مانگی، جس کا ذکر سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114 میں آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، قرآن نازل ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یہ آیت نازل ہوئی کہ دعا کرو ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں زیادہ، یعنی زیادہ مجھے علم عطا فرمائیے۔ تو ہم کو بھی یہی دعا کرنا ہے، جو چیزیں ہم کو دنیا میں مصروف کر دیتی ہیں ان چیزوں میں رہتے ہوئے ہم کو علم والوں کی پہچان بتانا ہے۔ آج ہم گوسپ کرتے ہیں، آج ہم بے شمار پکوانوں کی باتیں کرتے ہیں، پکوان کی بات کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن زیادہ وقت آپ کو ایسی باتوں میں لگانا ہے جس سے اسلام کو فائدہ ہو انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔